السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما يشركون۔ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ النحل کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج آیات مقدسہ نمبر 3 تا 9 پر انشاءاللہ العزیز بات چیت ہوگی۔ پارہ نمبر 14 ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے خصوصی طور پر کہ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، شعور، اعلیٰ نظریہ اور اس پر عمل اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں سورۃ النحل کا جب ہم نے آغاز کیا تھا تو 2 باتیں ہائی لائٹ کی گئیں، نمایاں کی گئی تھیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کو جو ٹاسک دیا گیا، ہدف دیا گیا، آپ کو جو مشن سونپا گیا، وہ ہے سب سے پہلے قومی انقلاب کی تشکیل، اور پھر اس کے بعد بین الاقوامی انقلاب کی تشکیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس ہیں، لہذا قیامت تک آپ خاتم النبیین ہیں، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی انقلاب کے بعد بین الاقوامی انقلاب کی تشکیل کرنی ہے، اس کی بنیادیں رکھنی ہیں۔ اگرچہ بعد میں صحابہ کرام خلفائے راشدین کے دور میں بین الاقوامی انقلاب تشکیل پاتے ہیں، لیکن ان کی بنیادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی۔ اس کے جتنے تقاضے ہیں وہ آپ نے خود سمجھا دیے۔ ٹریننگ، تربیت صحابہ کرام کی آپ نے فرما دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قومی انقلاب لانے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق عطا امر اللہ کا جو حکم آن پہنچا ہے، یعنی انقلاب کی تشکیل اب ہونے جا رہی ہے، اور وقت کا جو فرعون، وقت کا جو شیطان اور شیطانی جماعتیں ابو جہل اور اس کے جماعت ہے، اس کو اب شکست ہونی ہے۔ اللہ رب العزت نے غزوہ بدر پر ان کو شکست دی۔ ایک تو یہ ہم نے وہاں پر بھی سمجھا اور آج بھی اس کو سمجھنا ہے تاکہ بیس درست ہو۔ پوری سورہ مبارکہ جو ہم نے مطالعہ کرنی ہے، اس پر بات چیت کرنی ہے، اس کی بنیاد ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ دوسرا، اسی قومی انقلاب کے بعد اللہ رب العزت بین الاقوامی انقلاب کی تشکیل کے لیے جو مراحل ہیں وہ ارشاد فرمائیں گے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بین الاقوامی سطح پر کامیاب اور صحابہ کرام کے ذریعے سے کامیابیاں ملیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جو آپ کی ہستی ہے، آپ کی شخصیت ہے، وہ ارشاد فرما دی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، رہبر ہیں، آپ حزب اللہ کے قائد اور لیڈر ہیں، سچی جماعت کے لیڈر ہیں۔ آپ نے سوسائٹی اور سماج کے اندر وہ کردار ادا کرنا ہے جس سے سوسائٹی کی تشکیل ہونی ہے۔ آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعوت دیں، جماعت تشکیل کریں، لوگوں کو دعوت کے بعد
درست راستے پہ لے کے آئیں، اللہ کے قریب لے کے آئیں، اور اپنا اور اپنے ساتھیوں کا اللہ سے تعلق جوڑیں، حزب اللہ کا اللہ سے تعلق قائم کریں۔ کیوں؟ اصل میں مرکز اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو سچی جماعت تیار کی، وہ جماعت صحابہ جو معیار حق ہے، اس کی جو بنیاد تھی وہ اللہ رب العزت سے تعلق ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ ایک گہری وابستگی ہے کہ اللہ رب العزت نے تعلق کو قائم کر دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے پوری جو سچی جماعت کی وہ آپ نے مدد فرمائی۔ اس لیے اللہ رب العزت سے تعلق قائم کرنے کے بعد بین الاقوامی انقلاب کی تشکیل کی جو مدد ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قومی انقلاب اور بین الاقوامی انقلاب کی تشکیل کے لیے جو بنیادی فلسفی ہے وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے، اللہ رب العزت کی رٹ ہے، اللہ رب العزت کا ایک تدبیری نظام ہے۔ اس تدبیری نظام کو سمجھنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں۔ چنانچہ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے اس پورے نظام کا ایک نقشہ کھینچا ہے، خلق السماوات والارض بالحق۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جس پر غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیے، یعنی حکمت کے تحت۔ حق کی پہلے بھی وضاحت ہوئی تھی، اس کا مطلب ہے حکمت کے تحت، ایک تدبیری نظام کے تحت، ایک سسٹم کے تحت۔ تعالی عما یشرکون۔ اب جب اللہ رب العزت نے پورا ایک نظام قائم کر دیا، ایک تدبیری سسٹم بنا دیا، حکمت کے اصولوں کے تحت پیدا فرما دیا، تو پھر کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ خدا ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ فرما دیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ الہ ایک ہی ہے، اس تدبیری نظام کا مالک با اختیار رب ایک ہی ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ سے کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آپ انسان غور کرو، خلق الانسان من نطفہ، انسان کو اللہ نے ایک قطرے سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا ہے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور پھر یہ ایک جھگڑالو بن گیا، جھگڑا کرنے لگ گیا۔ یعنی یہ اہل مکہ مشرکین ذرا غور کریں، یہ فطرت انسانیت ہے، تخلیق انسانیت تو ایک ہی انداز میں ہوئی ہے، اور یہ اللہ نے پیدا کیا، اور یہ انسان ایک قطرہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ اس کے پاس علم نہیں تھا، اختیارات نہیں تھے، کسی چیز کی طاقت نہیں تھی، لیکن اللہ نے پیدا کیا، اور جب یہ بڑا ہو گیا تو یہ اللہ پر تنقید کر رہا ہے، حزب اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، سچے راستے کی مخالفت کر رہا ہے۔ پھر آپ اور غور کیجئے، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِمَّا تَأْكُلُونَ۔ اللہ رب العزت نے چوپائے پیدا کر دیے، ان چوپایوں سے ہم منافع حاصل کرتے ہیں۔ یہ اونٹ ہے، بیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکریاں ہیں۔ انعام وہ چوپائے ہوتے ہیں جن کا ہم گوشت بھی کھاتے ہیں، جن سے دیگر بھی فوائد حاصل کرتے ہیں۔ ان کی اون ہے، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم گرمیوں کے لیے، سردیوں کے لیے مختلف خیموں کی تعمیر ہے، خیمے بناتے ہیں، کپڑے بناتے ہیں، سردیوں کے لیے اون کے کپڑے تیار ہوتے ہیں۔ یہ تمام تر جو اللہ رب العزت کے جو منافع ہیں، اگر ہم گننا چاہیں تو بے شمار ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے ہمیں عطا کیے۔ پھر وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ کتنی خوبصورتی ہوتی ہے اس وقت جب ان کا مالک، بکریوں کا، بھینسوں کا، گائے کا، اونٹوں کا، ان کو چرانے کے لیے باہر لے جاتے ہیں اور ایک ریوڑ کی شکل میں وہ چلتے ہیں، تو وہ مالک کتنا خوش ہوتا ہے دیکھ کے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ پھر آپ ان کے اوپر بوجھ اٹھاتے ہیں، لادتے ہیں،
ایک شہر کی طرف جانا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، آپ جو سخت اور مشکل کام ہے کہ اپنے کندھوں پہ اٹھائیں اس کو، آپ اس وزن کو اٹھا کر اس شہر تک لے جا نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے ان کو مسخر کر دیا آپ کے لیے، اور آپ اس وزن کو اٹھا کے دوسرے شہروں میں لے جاتے ہیں۔ اور پھر جو سب سے بڑی بات وزن اٹھانے کے لیے کتنی ہمت اور طاقت ہے ان جانوروں میں، والخیل گھوڑے ہیں، والبغال اور کھچر ہیں، والحمیر اور گدھا ہیں، لترکبوها وزینہ، آپ ان پہ سواریاں کرتے ہیں، بوجھ لاتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ گھوڑے، خچر اور گدھے یہ بڑے اس وقت بھی قیمتی سمجھے جاتے تھے، اور گدھا تو بڑا قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں اس کو ذرا وہ کمتر سمجھا جاتا ہے، لیکن عربوں کے اندر تو حمار اس کو کہتے ہیں، اس کی بڑی ویلیو تھی۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گدھے پہ سفر کیا ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے، یہ اللہ نے پیدا کی ہیں نا، ہمیں کیا اختیار ہے؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں، یہ گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، خچر ہیں، اللہ وہ چیزیں بھی پیدا کریں گے تم جانتے نہیں ہو۔ یعنی آج دیکھو نقل و حمل کا جو طریقہ کار ہے وہ چینج ہو گیا، اب گاڑیاں آ گئیں، جہاز آ گئے، بحری جہاز آ گئے، اور بے شمار چیزیں اب بن چکی ہیں، ہم تو اس وقت نہیں جانتے تھے۔ اور قیامت تک اللہ نے کیا کیا پیدا کرنا ہے یہ سارا اللہ پیدا کر رہے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ رب العزت کے لیے درست راستے، صراط مستقیم پہ چلنا چاہیے۔ بعض اس میں ایسے بھی ہیں جو غلط اور ٹیڑھے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں کا تعارف کروا دیا کہ ایک وہ جماعت ہے جو اس تعارف کے بعد، غور و فکر کے بعد صراط مستقیم کو اختیار کرے گی، اس پر چلے گی، اور ایک وہ جماعت ہے جو سارے پروسیس کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد غور و فکر نہیں کرتے وہ، اور پھر ٹیڑھے راستے پہ چل پڑتے ہیں، پھر اللہ کی جماعت کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اور اللہ کی مخالفت پہ اتر آتے ہیں۔ آخری جملے میں اللہ نے بڑی خوبصورت رہنمائی ارشاد فرمائی، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، یہ جو دو جماعتیں ہیں، یعنی ایک صراط مستقیم پہ، درست راستے پہ اللہ کی رہنمائی کے مطابق، اور ایک راہ ضلالت پر، گمراہی پر، ٹیڑھے راستے پہ، یہ جو دوسری جماعت ہے یہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو سارے لوگوں کو ہدایت پہ لے آتے، اللہ کے لیے تو مشکل کوئی نہیں ہے، مرکز ہدایت تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، لیکن اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی جو سنت مطہرہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ دعوت دے کے لے کے آتے ہیں، اللہ سمجھاتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، رسولوں کو بھیجتے ہیں، نتائج پر بات چیت کرتے ہیں، لیکن انسان کو سوچنے کا موقع دیتے ہیں۔ اب یہ انسان کا کام ہے سوچے، اور سوچ کر سچے راستے پہ آ جائے، صراط مستقیم پہ آ جائے، یا پھر یہی انسان راہ ضلالت کی طرف چلا جائے گا، بھٹکے گا، گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے محترم خواتین و حضرات، آج کی اس رہنمائی میں بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی انقلاب کے لیے اور بین الاقوامی انقلاب کے لیے دعوت دی، جد و جہد، جماعت کی تیاری کی۔ دور حاضر میں بھی ایسے ہی ہے، ہم نے اس اسوہ رسول اللہ کو سمجھتے ہوئے غور و فکر کر کے صراط مستقیم پہ آنا ہے، حزب اللہ کی تشکیل کرنی ہے، اور جو ٹیڑھے راستے پہ ہیں ان کے پیچھے نہیں لگنا، وہ موجود رہیں گے، وہ موجود رہنے ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی موجودگی میں موجود تھے، مقابلہ ہوا، تو آج کیسے ہم سب کو مومن بنا سکتے ہیں، راہ ہدایت پہ لا سکتے ہیں؟ ہاں، ہم نے مقابلہ کرنا ہے ان کا، اور مقابلہ کر کے ان کو شکست دینی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کا جو اسوہ ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ ہم نے ان کو شکست دینی ہے انشاءاللہ العزیز۔ آج بھی وہی دور ہے، یقیناً کامیابیاں ہوں گی، وہی تبدیلیاں آئیں گی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سچی جماعت کے معیار پر اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور اس پر استقامت کا مظاہرہ کریں۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔